الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والباقي بعد فناء الخلق قدرا لعلي والأيام كسما فيما بينه والأقسام فتبارك الله الملك العلام الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى الله ہم انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اور تقریباً 1:40 پہ ہم سسٹو سے نکلے اور یہاں پہ 3:30 بجے ہم پہنچ گئے. تو ابھی تک سفر کا وہ جو ہے ماحول اسی میں ہی ہے. دعا کرنی ہے آپ نے تو میں نے کچھ جملے کہنے ہیں. تو ایک ایسی صلوات سنائے کہ مجھے لگے کہ میں خطاب شروع کروں. صلوات سامنے کا سلسلہ گفتگو اس عشرے میں جو ہم نے جاری ساری رکھا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو سورہ جمعہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول اس لیے آئے کہ یتلو علیہم آیاتہ تاکہ اللہ کی آیات تلاوت کریں. تورات زبور انجیل قرآن جو بھی اللہ کا کلام ہے وہ لوگوں تک پہنچائے. وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ اور حکمت کی تعلیم. حضور علیہ السلام نے آسان طریقے سے کے ساتھ کار رسالت اس کا انجام دیا. حضور علیہ السلام کی اپنی زندگی سید الانبیاء اور خاتم النبی ہونے کے اعتبار سے ان کی اپنی زندگی حیات طیبہ ہے. اس میں بھی انہوں نے کام کرنا ہے. ماں سبق انبیاء جو ہیں ان کا بھی بتانا ہے. یعنی جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرا حبیب تو اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کر. وہ میرا صدیق نبی تھا. وہ میرا بولے تھوڑا سا. تو اللہ نے اشارہ دیا صدیق جس کو بھی ماننا ہے پہلے دیکھنا پڑے گا وہ ابراہیم جیسا ہے کہ نہیں. بس یعنی وہ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر. انہ کان صدیقا یعنی ابراہیم کا پورا قصہ پورا واقعات کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے. نہ ہم نے حضرت ابراہیم کو دیکھا نہ اسماعیل کو دیکھا نہ ان کی قربانی کو دیکھا نہ ان کے قصے کو دیکھا. ہمیں تو بتا رہا ہے محمد مصطفیٰ. اس لیے کہا کہ قرآن میں ذکر کر. اچھا پھر دوسری جگہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل
انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. تو قرآن میں سورہ مریم میں کہ میرا نبی تو اسماعیل کا ذکر کر، وہ صادق الوعد یعنی سچ وعدے کا سچا تھا اور نبی بھی تھا، رسول بھی تھا. اگر وہی اسماعیل ہے جو ابراہیم نے گلے پر چھری رکھی تو ہم تو اس کو بچہ ہی سمجھتے آیا ابھی تک. ہم نے تو یہی جانا نا ابراہیم کا ایک بیٹا ہے، اس نے گلے پر چھری رکھی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نہیں، کان رسولا و نبیا، وہ نبی بھی تھا رسول بھی تھا. کہا اس کا بھی قرآن میں ذکر تھا. تو اسماعیل کا کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے. ہماری نبی کے زبان سے نکلے کلمات ہمارے نبی نے بتایا ہے. ہمیں مسلمانوں کو ہمارے پاس نہ یہودیوں کو کوئی کتاب آئی، نہ توریت آئی، نہ زبور آئی، ہمیں تو ہمارے نبی نے بتایا نا. تھوڑا سا بولنا ہے. واذکر فی الکتاب اسماعیل، آگے کیا ہے؟ واذکر فی الکتاب موسیٰ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. اے میرا نبی، اے میرا مصطفیٰ، تو اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر کر، میرے موسیٰ کا ذکر کر. کان مخلصا، وہ خالص تھا میرے لیے، وہ مخلص تھا. آگے کانا رسول و نبیًا، وہ رسول. پھر ارشاد ہوتا ہے واذکر فی الکتاب ادریس، اے میرا نبی تو میرے ادریس نبی کا ذکر کر. کانا صدیقا نبیّا، وہ میرا سچا نبی تھا. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہمیں جو کچھ علم ملا ہے انبیاء کے بارے میں، وہ کس نے بیان کیا ہے؟ توجہ ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے. محمد مصطفیٰ سے کہا ابراہیم کا ذکر کر، موسیٰ کا ذکر کر، ادریس کا ذکر کر، سارے نبیوں کا ذکر، حتیٰ کہ واذکر نوح نبأ نوح، یعنی حضرت نوح کا قصہ بیان کر. تو سارے نبیوں کا جس کا ذکر کرے وہ ہے محمد مصطفیٰ. جب محمد مصطفیٰ کے ذکر کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ کا ذکر، اے میرا حبیب نبیوں کا ذکر تو بلند کر، تیرے ذکر کو میں بلند کروں گا. تیرے ذکر کو میں بلندی دوں گا. رفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے ذکر کو، بس ایک جملہ ذکر کا سن لیں، جانا میں کہیں اور ہے. کہا کہ رفعنا لک ذکرک، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، ہم نے تجھے بلند کیا ہے، تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. قرآن کا سیتا ہے محمد مصطفیٰ کا، ساری شان اللہ بیان کرتا ہے. پھر کبھی سناؤں گا، آج نہیں. بہرحال اللہ نے ایک مثال دی. توجہ ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کا جو ہے نا رفعنا لے ایک آیت بیان کر کے سارا قصیدہ بند کر دیا کہ بس تیرا کوئی ذکر کرے نہ کرے. میرا نبی تو لوگوں کا محتاج نہیں، تو مولویوں کا محتاج نہیں، تو شاعروں کا محتاج نہیں، تو مفتیوں کا محتاج نہیں، تو نبیوں کا محتاج نہیں. میں اللہ تیرا ذکر کرتا. ٹھیک ہے جی. اللہ نے ذکر کے لیے ایک مثال چھوڑی ہے ہمارے پاس. دیکھیں اللہ نے کہا میرا حبیب میں نے اپنی اذان میں میں نے اذان میں تیرا ذکر رکھا ہے. کس نے سبحان اللہ کہا؟ کس نے کہا؟ کوئی بات نہیں، ادھر سے آواز آئی سبحان اللہ. کس نے کہا؟ ماشاءاللہ، اللہ کو زندگی دے سیاحت دے. دیکھیں نا جملہ لیا ہے انہوں نے کہ کتنی بڑی بات ہے. میں اس میں تائید میں بول رہا ہوں، ڈانٹ نہیں رہا، پریشان نہیں ہونا، تائید میں بول رہا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا جملہ لیا ہے. دیکھیں اذان اللہ اپنے نام کی رکھوا دیتا کہ بلا آپ اذان سوچیں بالفعل اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. اذان کمپلیٹ ہو جاتی کہ نا. اللہ اگر چاہتا تو ہمیں ایسی دینی پڑتی. بولے نا اذان کا مطلب ہے آواز دینا اور رکوع کا لانا، اور کام ہی اللہ کا ہے. عبادت کس کی ہے؟ اذان اللہ کے لیے دی جاتی ہے نا. تو صرف اللہ محمد مصطفیٰ کا نام نہ ہی لیتے تو اذان تو ہو جاتی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کرنا تھا. کہ میرا حبیب تو نے میرا نام بلند کیا ہے، اب اذان میں میرے کلمے کے بعد جو تیرا نام نہیں لے گا میں اس کی اذان اس کے منہ پہ ماروں گا. میں اذان قاتل قرار دیتا ہوں. اب اللہ نے کیا ذکر کیا؟
اذان مکے میں ہو، اذان مدینے میں ہو، اذان شہر میں ہو، اذان بستی میں ہو، اذان مدینے میں ہو، اذان گھر میں ہو، اذان تنہائی میں ہو، کہا میرا حبیب جو میرا نام لے گا وہ ساتھ تیرا نام لے گا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب جتنا تعصب، جتنے متعصب مولوی ہے، جتنا بھی سخت وہابی ہے، اس سے کہے کہ تو محمد مصطفیٰ کا نام اذان میں، اگر ان کا بس چلتا ہوتا، ان مولویوں کا بس چلتا ہوتا تو یہ چھوڑ دیتے۔ یہ برما آپ نے سنا ہے؟ برما ایک ملک ہے انڈیا کی طرف، اس طرف وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشا، محمد مصطفیٰ ڈاکی کی طرح آئے، ڈاک دے کے چلے گئے۔ اب بس اللہ اللہ کرو، بس اللہ اللہ کرنے والوں سے میں یہ کہتا ہوں تم اذان میں بس اللہ اللہ کر کے دکھا۔ تمام عالمین مسلمانوں کی عبادت گھومتی ہے دو چیزوں میں، اذان اور نماز، اذان اور نماز، اذان اور نماز۔ اللہ نے کہا میں جب تک تیرا نام نہیں لیں گے حبیب، میں اذان قبول نہیں کروں گا، اور نماز میں جب تک درود نہیں پڑھیں گے میں نماز قبول نہیں کروں گا۔ بس رفعنا، حضور علیہ السلام، میرا جو موضوع ہے میں اس پہ واپس آ گیا۔ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کا بتایا، نوح کا بتایا، ابراہیم کا بتایا، موسیٰ کا بتایا، قرآن کا بتایا، سارا جہان مانتا گیا۔ توجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے سب کا بتایا، سارے مانتے گئے، حتیٰ کہ آج مسلمان حضور علیہ السلام کی شان میں پڑھتے ہیں، یہ جملہ پہلے کہہ رہا ہوں، کہنا بعد میں تھا، قصیدہ پڑھتے ہیں کہ ہمارا نبی کوئی عام نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کی نبیوں نے خبریں دی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن بَعْدِهِ لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنصُرُنَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ مِصْرِي، کہا کہ اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک تاج نبوت نہیں بخشا، کسی نبی کو، کسی رسول کو رسالت نہیں بخشی جب اللہ نے اسے عہد نہیں دیا تھا کہ جب میرا نبی آئے تو اس کی مدد بھی کرنا، اس پر ایمان بھی لانا۔ نبیوں کا ایمان لانا یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا بتائیں گے۔ آدم نے بتایا، نوح نے بھی بتایا، ابراہیم نے بھی بتایا، حتیٰ کہ جب کعبہ بنا لیا، کعبے پہ جب مکمل ہو گیا، اب کیا کہا وہاں پہ؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے اللہ ہماری اس کوشش کعبے کو بنانا قبول فرما۔ اس کے بعد ایک دعا مانگی ہے کہ مکے والوں میں ایک نبی بھیج۔ توجہ ہے، وہ نبی کیوں آئے؟ تاکہ تیری آیات تلاوت کرے۔ اب میں مسلمانوں سے کہتا ہوں اگر میرا نبی آنے سے پہلے نبی نہیں تھا تو ابراہیم کس کے لیے دعا کر رہے تھے؟ یہ ایسے آیت آگئی، میں نے ایک نتیجہ دینا ہے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ نے کہا سورہ صف میں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے، اس کا نام احمد ہے۔ اب مسلمان گلا پھاڑ پھاڑ کے پڑھتے ہیں اور قصیدے کے طور پر پڑھتے ہیں کہ ہمارا نبی وہ ہے، خاتم النبی وہ ہے، سید الانبیاء وہ ہے جس کی ابراہیم نے خبر دی، جس کا عیسیٰ جیسا نبی آ کے اعلان کرے۔ ارے مسلمان تمہاری سمجھ نہیں آتی، جس کا عیسیٰ اعلان کرے اس کو تم مان رہے ہو، جس کا محمد ہاتھ پکڑ کر دکھائے، جن کا محمد ہاتھ پکڑ کر کہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اب میں اپنے مقصد پہ آ گیا کہ سارا کچھ نبی سے لیا۔ نبی نے کہا آدم ہے، مان گئے، نوح مان گئے، ابراہیم ہے مان گئے، موسیٰ ہے مان گئے، عیسیٰ ہے مان گئے۔ 1,24,000 نبی، کہا کہ 1,24,000 نبی اس لیے مانے کہ محمد نے بتایا، یہ محمد کی زبان سے نکلا قرآن، انہ لتنزیل من رب العالمین بحر روح الامین علی
ایک صرف قول کی حد تک نہیں، عملاً بھی۔ بس ایک واقعہ چھوٹا سا تذکر کے لیے، انشاءاللہ اگلی مجلس امام حسین کا مفصل۔ ایک دن مسجد نبوی کہا کہ میرا حبیب تو نے بڑے فضائل پڑھے، کبھی کہا الحسن والحسین امامان، کبھی کہا من حبنی فقد حب الحسین، کبھی کہا کہ انہم منی وانا منہم، کہا یہ سارے سنتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا جو ہے نا حفظ اور کان کام نہ کرے، پریکٹیکل کر کے دکھا۔ حضور وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے بغیر حرکت، کہا کہ آج عید کا دن ہے، ہائے ہائے ہائے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا اور لوگوں کو دکھاؤ۔ سنتے رہتے نا، عید کا موقع تھا، یہ اصل ان کے ہر کام میں حکمت ہے، حکمت ہے نا۔ سورۃ جمعہ میں کہا یعلم الکتاب والحکمہ، حضور کی ہر حرکت میں حکمت ہوتی ہے، ہر قول میں حکمت ہوتی ہے، حتیٰ کہ نہ قول عبث ہے نہ فعل عبث ہے۔ قول کے لیے کہا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور فعل کے لیے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ نہ تیرا فعل اللہ کی نظر سے ہٹ کر ہے، نہ تیری بات اللہ کی نظر سے ہٹ کر ہے، تو جو کہتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے، تو جو کرتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ آج عید کا دن ہے اور بڑا عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ غیب بھی حاضر ہو جاتا ہے، توجہ ہے نا، دوسرے شہروں رہنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے کندھوں پہ حسنین کو بٹھایا، واقعہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں، کندھوں پہ بٹھا کے سیر کروا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس واقعے کو تمام علماء نے لکھا ہے کہ کیا کہنے شہزادوں کے کہ حضور جن کی سواری، توجہ ہے، حضور نے ادھر حسن ادھر امام حسین، ہاتھ میں زلفیں، مدینے میں آخر اس چوک پر آئے جہاں آنا چاہتے تھے، اور وہ شخصیت بھی آئی جنہیں دکھانا چاہتے تھے، توجہ ہے۔ اس شخصیت نے جب دیکھا کہ ایک منظر، عجیب منظر دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے کندھے پر شہزادے سوار ہیں، تو ان سے رہا نہ گیا، توجہ ہے، ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے اپنی طرف سے پیغمبر اسلام کا قصیدہ بنایا، شان پڑھی، شہزادوں کو دیکھا، اللہ اکبر، حالانکہ بڑے کو پہلے کہنا چاہیے، شہزادوں کو دیکھ کر کہا نعم المرکب، شہزادوں تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ قبلہ سے پوچھئے گا یہ سواری والا لقب ادھر سے آیا ہے، ہمارے ہاں رسالت کو سواری نہیں کہا گیا، لیکن فضیلت میں بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے، جن کی سید الانبیاء سواری بنے، کوئی شک نہیں ہے، مسلمان قصیدے کے طور پہ پڑھتے، لیکن ادھر سے آیا، نہیں سننا چاہتے۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ پھر وہ قصیدہ پڑھوں جو کم از کم 150 آیا ہے، لیکن وہ میں نے آپ کی زحمت کو دیکھ کر میں نے چھوڑ دیا، تو میں یہ پڑھنے لگا ہوں امام حسین کا قصیدہ، تھوڑا سا ساتھ دیں۔ مجھے پتا ہے آپ بڑے نحمات اور گہرائی سے سنتے ہیں، لیکن اتنا بھی خاموشی ٹھیک نہیں کہ پڑھنے والا سمجھے پڑھنا بھی میں نے تو سننا بھی میں نے تو رونا بھی میں نے۔ جیسے آپ تبصرہ کرتے ہیں نا، ورنہ مولوی چنگا پڑھ گیا، ہمارے مولوی چنگا پڑھ گیا، 70 کرتے ہیں مولوی چنگا پڑھ گیا، ایسے نہیں پڑھا، یعنی ہم بھی تبصرہ کرتے ہیں، فلاں کا مجمع ایسا ہے، فلاں شہر کا مجمع ایسا ہے، تو کم از کم اتنا ساتھ دیا کرے کہ آگے جا کے بتائیں کہ مجمع سننے والا ہے، اتنی بھی خاموشی اچھی نہیں ہے، تھوڑا سا ساتھ دے، توجہ ہے، اصل آپ نہیں ہے، علماء جو آتے ہیں نا وہ بھی ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، زحمت ہی نہیں دیتے، تو آپ کا مزاج بن گیا۔ سروت میں جبر محمد سواری بہترین، اللہ اس نے کہا نعم المرکب، حضور نے کہا کہ یہ اس نے کیا کہا نعم، سمجھے شہزادوں تمہاری سواری بہت اچھی ہے، کیا کہنے ایسی سواری، ایمان سے بتائیں، انہوں نے کوئی چھوٹی بات نہیں، ایسی سواری کسی نصیب ہے، اللہ حالانکہ رسالت ماں کے کندھوں پہ یہ سواری کائنات کا رسول ہے، اس نے بعد میں بڑی یقین اور بنتی بھی تھی کہ نہیں بنتا کہ تمہاری سواری کتنی ہے، حضور خوش نہیں ہوئے، حضور نے کہا اللہ اکبر
یہ کہہ کہ سوار کتنے اچھے ہیں. ارے زمانہ رسول کو اچھا کہتا ہے، اللہ رسول کو اچھا کہتا ہے، صحابہ رسول کو اچھا کہتے ہیں، یا رسول کو اچھا سمجھتے ہیں، یار غاران رسول کو اچھا سمجھتے. زمانہ جسے کہے وہ رسول اچھا ہے، اور رسول جسے کہے نعم المرء. کہا کہ شہزادے میں یہ نہ کہے بلکہ وہ جنہیں اٹھا. دیکھیں میں ہوں، مسئلہ یہاں میں ہوں، یہ میرے یہاں جب میرے سر پہ یہ چیز آئے گی تو اس کا کوئی مقام ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے. رسالت کے کندھوں پر ہے شہزادے. کہا یہ ادھر ایک سواری کے سوار کتنے اچھے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا ان کو بتا، زبانی بتا دیا یا معاملی کر کے دکھا. اچھا انہوں نے بڑا اچھا قصیدہ پڑھا. حضور کو خوش ہونا چاہیے کہ بلا اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ خوش ہونا چاہیے. جب وہ ناراض ہو کے بیٹھ جائے خوش ہونا چاہیے. اگر کوئی اپنی تعریف پہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. اب میری تعریف کریں مثلا میں ناراض ہو جاؤں، صحیح کام پہ تعریف کرنی چاہیے کہ نہیں؟ حضور کی انہوں نے تعریف کی لیکن حضور خوش نہیں ہوئے. حضور نے کہا کہ یہ کہہ کہ شہزادے، یہاں پہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج مسلمان تمام انبیاء کو لیتے ہیں، ان کے قصے اور کی کہانیاں قرآن سے یہ وہ قرآن مجید ہی بن کے کہ محمد نے دیا ہے. توجہ کرنا کہ محمد مصطفیٰ نے دیا ہے. تو آج کیا کر رہے ہیں مسلمان کہ جو محمد مصطفیٰ نے آل دی ہے اور اس آل پہ درود پڑھنا بھی چھوڑ گئے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سارا میڈیا، سارا پرنٹ میڈیا سارے لگے ہوئے ہیں یہ کہنے کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ آل ہی کھا گئے. اور اس وقت زہرن آل ہی سے مراد یہی ہے حسن حسین. ارے مدینے میں تمہیں اٹھا کے دکھا رہا ہے کہ میری آل یہی ہے. آج درود کی بات کرتے تو صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں میں ایسے دیتا ہوں. مسلمانوں جو نبی اپنی تعریف آل کے بغیر سننا پسند نہیں کرتا، وہ تمہارے درود کو آل کے بغیر کیسے پسند کر لے گا؟ حضور علیہ السلام نے ہی سارا دین دیا ہے. ارے کہتے ہیں کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کی عیسیٰ نے خبر دی، اور عیسیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے پاس عیسیٰ جس کا اعلان کرے وہ تو مان رہے ہو، اور جن کا محمد خود اعلان کرے. سید الانبیاء بتائے کہ میرے بعد یہ تمہارے امام ہیں، یہ تمہارے پرسو ہے سلمان رجب اور محمد والا پرسو دن کچھ پرسو شروع ہی کر توجہ ہے. چلو میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ نے حسین دیا. حسین منی وانا من الحسین، ٹھیک ہے، انہم منی وانا منہم. ہم حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں. اپنے عقیدہ رسالت کے لیے میں مسلمانوں کو کہتا ہوں اگر آپ نے عقیدہ رسالت میں یہ لکھا ہے کہ رسول نے انبیاء کی خبر دی ہے، انبیاء کا بتایا ہے، ایک نبی کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، بتانا اور ہے. اب جنہیں خود رسول دکھائے، جنہیں اٹھا کے دکھائے، جنہیں اٹھا کر دکھائے، ان میں سے کسی کا انکار کرنا پھر رسالت میں عقیدہ رسالت کہاں جائے گا؟ بہرحال آپ نے امام حسین کے لیے بڑی زحمت. شب عاشور امام حسین کا بھی میں خطبہ دے کے آیا. میں چاہتا ہوں اسی پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی. شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے فضائل پڑھنا ہے، اپنے اصحاب کو بٹھایا اللہ اور آخری خطبہ دیا. مسائل نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں فضائل پڑھنا ہے. اور خطبہ دے کر کہتے ہیں میرے صحابہ، میں نے آج تک کسی کے ایسے
ایسے صحابی نہیں دیکھے. یہ حسین تعریف کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے نصیب، اور کسی کے رشتہ دار ایسے نہیں دیکھے. رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں مشکل میں، لیکن جناب مسلم بن عقیل کی اولاد اور سارے ہاشمی، سارے جوان، اور ان کو امام حسین خطاب کر کے کہہ رہے ہیں نہ اصحاب میرے جیسے کسی کے، نہ اللہ اکبر، نہ میرے رشتہ دار ایسے کسی کو نصیب ہوئے. اس کے بعد نے کہا کہ میرے اصحاب، میرے رشتہ داروں، میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف میرے دشمن ہیں، یہ صرف مجھے مارنا چاہتے ہیں. میں آپ سے حق بیعت اٹھا رہا ہوں، اور جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. توجہ ہے؟ اتنا کہنا تھا. مولا کے صحابہ نے کہا ایک دوسرے کے انتظار میں کہ ہمیں جواب میں مولا کو بھی کچھ کہنا ہے. سب سے پہلے حضرت عباس نے کہا لا واللہ لا لعبتاً حیا، کہ حسین تیرے بغیر ایک دن گزارنا آ رہے ہیں ہمارے لیے. عباس اس دن نہ دیکھے کہ جو تیرے بغیر. اسی طرح اولاد مسلم بن عقیل سے امام نے کہا کہ عربی میں لفظ ہے کہ حسبکم مسلم بن عقیل، تمہارے لیے مسلم بن عقیل کا شہید ہو جانا کافی ہے. پوری کی پوری مسلم بن عقیل کی اولاد، یہ مسلم بن عقیل جناب عقیل کی اولاد جو تھی یہ پوری وہاں پہ تھی. انہوں نے کہا کہ ہماری مال، ہماری جان آپ پہ نصیب. اس کے بعد جناب مسلم بن اوس کھڑے ہوئے. انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا مولا آپ ہمیں کہتے چلے جائے، ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، ہماری لاشوں کو جلا کے ہوا میں اڑا دیا جائے. توجہ ہے؟ ہماری لاشوں کو اڑا دیا جائے، لیکن ہر ذرے سے حسین 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 نکلے گا. یہ میں نے قبلہ محمد صاحب نجفی سرگودے والے ان کی کتاب سعادت الدارین ہے، ان سے لے کر پڑھ رہا ہوں. پھر تیسرا جملہ کہا، اور جناب قین نے کہا کہ مولا ہمیں 1000 دفعہ یہ موقع دیا جائے کہ ہم آپ کے قتل ہوں زندہ ہوں، قتل ہوں زندہ ہوں، قتل ہوں، لیکن ایک دفعہ ہم آپ کے بغیر زندگی میں نہیں رہ سکتے. مختصر ہے، مختصر یہی ہے. تمام شہداء نے، تمام صحابہ نے، صحابہ امام حسین نے امام حسین کو کہا کہ ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو جو ہے جب سب کی وہ لے لی نا بیان، اب امام نے کہا لیکن ایک بات سن لو، انتم تقتلون غدا، میں حسین یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ تم سب کا قتل کر دیے جاؤ، شہید کر دیا جاؤ. پہلے نہیں بتایا، پہلے پتہ نہیں تھا کیا ہوگا، اب بتایا شام رات کو شب ہو سب قتل ہو جاؤ، کلیئر کر لو. آگے یک زبان ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ شرفنا بقتل کا یا حسین. اے مولا حسین آپ پر قتل ہونا ہمارا شرف ہے، اور اللہ کی حمد ہے کہ ہمارا جسم، ہمارا خون آپ کے ساتھ کربلا میں ہو. اس کے بعد جب امام حسین نے ان کا امتحان لیا، جو جملہ میں دینا تھا امام حسین نے اب حجت خدا نے اپنی طاقت کو دکھایا. اب کتاب کا نام سعادت الدارین ہے. مولا اور جب یقین کر لیا کہ ان میں کوئی جانے والا نہیں اور انہوں نے شہید ہونا ہے، اب ان کو کہتے ہیں انظروا الی السماء، آسمان کی طرف دیکھو. سب نے دیکھا، آسمان پھٹا. آقا انظروا منزلکم و موضعکم، اب تم زمین پر بیٹھ کے اپنے مکان بھی دیکھو، جنت میں اپنی منزل بھی دیکھا. کہا تم نے حسین پر قربانی دی ہے، حسین ایسے تھوڑا چھوڑے گا. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے کتنی قربانی دی؟ پیسہ دے دیا، نیاز دے دی، تھوڑا سا کمائی دے دی، وقت دے دیا، جسمانی طور پہ آگئے، تکلیف برداشت کر لی. لیکن حسین اگر کربلا کے شہیدوں کو اجر دیتا ہے تو آپ کو نہیں دے گا. اور جو حسین کا ساتھ دے، آج ساتھ دینا
نظر میں امام حسین اس وقت ان کو بتایا اور ان کا مقام دکھایا کہ جنت میں تمہارا مقام یہ بلکہ وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے. ہاذا مکان لکا ہاذا مکان لکا، اے سعید یہ تیرا ہے، اے قرر اے حریر یہ تیرا ہے، یہ گھر تیرا ہے. یہ امام حسین ان کو مقام بتایا ہے جو اپنی عقل فکر جسم سب کچھ حسین پہ قربان کر دے اور خالصتاً حسین کے ہو جائیں. یہ ہے خالص حسینی، جہاں اپنا آپ ختم کرنا پڑتا ہے. حسین والوں کے ساتھ ملنے کے لیے اپنا ختم کرنا پڑتا ہے. ہم حسین والے ہیں، ہم تھوڑا دیتے ہیں 10 کو بتاتے ہیں، ہم آتے ہیں 10 جگہ ہم ریاکاری کر جاتے ہیں، ہم دے کے اپنے میں پیسے میں سارا خراب کر بیٹھتے ہیں. آپ نہیں، ادھر اسلام آباد والے توجہ ہے. خالص وہ ہے، مولویوں کا یہ حال ہے، ہر جگہ میں خالص کوئی نہیں ہے. جو خالص ہوتے ہیں ان کو جنت کا نظارہ کروا دیتے ہیں. آج دنیا میں جو خالص ہے ان کو مقام بھی بتا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اندر خلوص پیدا کرنا ہے، حسین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے. اگر کوئی منزل پانی ہے تو ایسا نہ ہو کہ منزل پہنچنے تک ہم دنیا ہی منزل تلاش کرتے رہے. میں نے پیسہ دیا ہے میری تعریف کیوں نہیں، میرا پیسہ دیا میں نے اعلان کیوں نہیں کیا، میں نے پیسہ دیا میں نے بتایا کیوں نہیں، ہائے ہائے یہ ہو گیا. نہیں میرے بھائی، جتنا آپ حسین کے لیے خالص ہیں پھر حسین پر چھوڑو. حسین فی العزت دنیا والآخرہ، تمہاری عزت امام حسین، بلکہ ہر معصوم غافل نہیں ہے. وقت کا امام کی اس مجالس پہ نظر ہے. امام رضا علیہ السلام، علی ابن موسیٰ رضا، ٹائم نہیں ہے. وہ ایسی مجالس جس میں ذکر حسین ہو، ذکر خدا ہو، ذکر رسول ہو، ذکر قرآن ہو، ذکر اہل بیت ہو، ان مجالس کو کہتے ہیں تلک المجالس انی حبھا. ایسی مجالس کو ہم محبوب رکھتے ہیں جس میں ہمارا دین زندہ ہوتا ہے، جس میں ہمارے فضائل زندہ ہوتے ہیں، جس میں ہماری مصیبت پر تبصرہ ہوتا ہے. سامعین قدر، اگر حسین اپنے شہیدوں کو بکھا رہا ہے کہ یہ تمہاری منزل ہے تو آپ کے لیے بھی بڑا مقام ہے. ایک ایک قدم پہ درجات ہے. ایک ایک حسین کہنا، اور یا حسین کہا ہے نا ایک دفعہ یا حسین، اس کی بھی نیکی ہے. ہم نے یا نہیں کہا، اس کی بھی نیکی ہے. محبت اہل بیت خود ایک نیکی ہے. قرآن نہیں کہتا میں جب طرف حسنا، جو یہ نیکی لائے گا، اللہ کہتا ہے وہ نیکی لائے گا، فنزد ہو حسنا، ہم اس کی نیکی کو زیادہ کر دیں گے. وہ نیکی کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہم اس نیکی کو زیادہ کر دیں گے. وہ زیادہ یہ ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے رحم بھی کرتا ہے، اللہ بخشش بھی کرتا ہے. جو اہل بیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں اس کی نیکی ہے، اور قرآن اس کو بڑی نیکی قرار دیتا ہے. سامعین قادر محرم الحرام میں آپ نے ہمیں حکم فرمایا، ہم نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظ آپ کے سامنے پیش کیے، اور اگر کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو لفظوں میں تو معاف کر دیجیے گا. تو زندگی رہی پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. آج میں چاہتا ہوں کہ اس شہید کا ذکر کروں جو حسین علیہ السلام کی فتح کا نشان ہے. وہ علی اصغر کا مصائب ہے. علی اصغر، علامہ نقل کا ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا کیونکہ بزرگ علماء کی باتیں بڑی قیمتی ہیں. کہا کہ مورخ کے منہ پہ تماچا مارا ہے حسین نے، اور تمام انسانوں کو جھنجھوڑ دیا ہے حسین نے علی اصغر کو لا کر. علی اصغر کو جب لایا ہے نا علی اصغر کو، تو مورخ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ علی اصغر اپنی زبان سے بتا رہا ہے کہ لوگوں مجھے دیکھو، میں ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، میں کو ماں تو ماں نہیں کر سکتا، لیکن میں کربلا میں آیا ہوں. اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس میں کربلا میں علی اصغر جیسا شہید، کربلا میں جنگ میں ہی ظلم ہوا ہے. جنگ دو مسلمانوں نے اتنے صغیر کو بھی تیر کا نشانہ بنایا ہے. اللہ مان اس شہادت، دردناک شہادت ہے شہزادے. میں پڑھ نہیں سکتا، نہ میرے پاس وقت ہے. اللہ تعالیٰ بھائی کو ہمت دے، انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. امام حسین علیہ السلام آپ سب کو جزائے خیر دے. آخر دعوانا الحمدللہ.